بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. معزز سامعین کرام، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ سورہ فاتحہ جو ہے یہ اجمالی طور پر قرآن کریم کا خلاصہ اس میں موجود ہے، اور یہ ایک عظیم خزانہ ہے جو اس امت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیا گیا. اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، اس کے بارے میں تھوڑا عرض کیا گیا. یہاں اللہ جل شانہ نے 5 چیزوں کا ان پہلی آیات میں بیان فرمایا. اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک، مالک یوم الدین. اللہ جس میں اشارہ ہے الوہیت کی طرف، اللہ تعالیٰ کی ذات باری کی طرف، کہ یہ جو لفظ اللہ ہے یہ اسم اعظم ہے، اسم ذات ہے، اور اس میں جمیع صفات موجود ہیں. الوہیت کے بعد اللہ جل شانہ کی جو احدیت کا مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد یہ جو اسم رحمان ہے، یہ رحمان بھی جو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے؟ مخصوص ہے. جیسے اللہ میں 2 الف ہیں، رحمان میں بھی 2 الف. الرحمن، الرحمن میں بھی 2 الف. اور یہ اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے. رحیم کا جو اسم ہے یہ مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. رحمان اپنے آپ کو، جب کوئی رحمان تو اس کو اپنے آپ کو عبد الرحمن، یعنی عبد کا لفظ اس کے آگے لازمی ہے. جی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحیم کا لفظ اور رعوف کا لفظ، رعوف اور رحیم کا لفظ ان کے لیے بھی استعمال ہوا. لیکن جہاں تک لفظ رحمان ہے، یہ رحمان
سکھانے کا اور علوم قرآنیہ کا، تو اس کا جو تعلق جوڑا گیا کس کے ساتھ؟ صفت رحمانیت کے ساتھ۔ الرحمن علم القرآن، جی تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، یا رحمان علمنا القرآن، یا رحمان علمنا القرآن، اے اللہ جو تو رحمان ہے، ہمیں قرآن کی، علوم قرآن کی دولت نصیب فرما۔ قرآن کے مومن کے لیے لازم ہے کہ اپنی زندگی کو علوم قرآنیہ کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے، اس سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی۔ اور ایک زندگی کیا 1000 زندگیاں بھی ملیں تو عجائب قرآن جو ہے، اسرار قرآن جو ہے، علوم قرآن جو ہے، وہ اپنی انتہا کو نہیں پہنچیں گے، کیونکہ یہ اللہ جل شانہ کا کلام ہے جو بے انتہا ہے۔ تو ان سب چیزوں میں کیا ہے، ان چیزوں کی طرف اشارہ ہے۔ یہ کوزوں میں سمندر تو چھوٹی چیز ہے، یہ تو محاورے کے طور پر، ورنہ سمندروں سے آگے بھی کوئی عظیم چیز ہوتی تو اس کو بھی کہا جاتا۔ کوزوں میں سمندر کو سمیٹنا، جو یہ الفاظ قرآنیہ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ میں یعنی اسرار اور حقائق اشیاء اور حقائق اس کے بارے میں جو اشارے فرمائے، تو فرمایا الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ہما اسمان، یہ 2 اسم ہیں رقیقان۔ رحمت جو ہے، جو رقت قلب یعنی نرمی، جی ہما احدہما ارق من الآخر۔ اب رحمان اور رحیم دونوں میں رحمت ہے، دونوں میں کیا ہے، دونوں میں رحمت ہے۔ صفت رحمانیت میں بھی رحمت کا ظہور ہے اور صفت رحیمیت میں بھی، لیکن رحمان میں جو ہے مبالغہ زیادہ ہے، اس کے حروف بھی زیادہ ہے۔ رحمان کے جو رحیم سے، یہ فعلان کے وزن پر ہے، وہ فاعلون کے وزن پر ہے، اور دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے، لیکن رحمان میں اور زیادہ ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں رحمان الدنیا و رحیم الآخرہ۔ رحمان دنیا، اور رحمان کی جو رحمت ہے وہ دنیا میں مومنین کے علاوہ کافروں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے، اور آخرت جو ہے وہ مخصوص ہے، وہاں جو رحمت ہے وہ مخصوص ہے، وہاں جو صفت رحیمیت کا ظہور ہوگا وہ مخصوص ہے مومنین کے لیے۔ دنیا میں یہ کیا ملے گا، یعنی اوروں کو بھی اس کا حصہ ملتا ہے، اسی لیے کہتے ہیں رحمان دنیا و رحیم، اور رحمت کہتے ہیں کس چیز کو، ارادت اللہ الخیر باہلہ، اللہ کا اپنے مخلوق کے ساتھ خیر کا ارادہ کرنا۔ اب یہاں یہ مسئلہ اٹھتا ہے انہ تعالی ذکر الرحمن والرحیم مرتين، اللہ تعالیٰ نے رحمان اور رحیم کا جو یہ اسم 2 ہیں، نام 2 ہیں، ان کو 2 بار ذکر کیا۔ کتنی بار ذکر کیا؟ ایک تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں بھی رحمان اور رحیم لائے، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد پھر الرحمن الرحیم، اس کے بعد پھر اس کو لائے۔ پہلے بھی رحمان اور رحیم اور بعد میں بھی رحمان اور رحیم کو لائے، تو اس میں اس طرف سے اس طرف کی اشارہ ہے، اس طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے، غلبت رحمتی علی غضبی، میری رحمت جو ہے
میرے غضب پر غالب آ گئے۔ ہاں، اس پر خوب غور کر کے بندہ مومن کو اپنے مولا سے محبت ہونی چاہیے۔ بندہ مومن کو اپنے مولا سے کیا ہونی چاہیے؟ محبت ہونی چاہیے۔ جو رحمت ہی رحمت مخلوق کے بارے میں جو اپنا معاملہ سراپا رحمت ہی رحمت ہے، اور جب اپنے محبوب کو بھیجا تو ان کو کیا بھیجا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اور مومنین کے لیے کہتے ہیں کُلُّ نِقْمَةٍ رحمہ۔ دنیا میں جتنے بھی مشکلیں ہیں، مصیبتیں ہیں، تکلیفیں ہیں، وہ مومنین کے لیے سب رحمت، سب رحمت۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ نقطے کا فرق ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے اور دوسروں کے لیے زحمت ہے۔ اب رحمت راہ پر جب نقطہ ڈالیں گے تو زحمت بنے گا، تو دوسروں کے لیے زحمت ہے، نقطہ کو اڑا دیا، کیا رہ گیا؟ رحمت ہی رحمت۔ اب یہ تکلیف کس قسم کی ہے؟ اب ایک ڈاکٹر کے پاس مریض جاتا ہے، وہ اس کو انجیکشن لگاتا ہے جس سے درد ہوتا ہے، وہ اس کو آپریشن کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا ہے اور اس سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن یہ انجیکشن کا درد یا یہ چیر پھاڑ کا جو یہ درد ہے، یہ اصل میں اس مریض کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح سے اللہ جل شانہ جو ہے، جو یہ علائق دنیا ہے، یہ دنیا کی جو یہ آلائشیں ہیں، ان سے جو اس پر کثافت، اس کے دل پر، اس کے قلب پر جو کثافت پڑتی ہے، جو گندگی پڑتی ہے، اس کو دور کرنے کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس پر تکلیفیں ڈال دیتے ہیں تاکہ اس کو وہ درجہ ملے جو اللہ کے ہاں مقصود ہے۔ اللہ جس سے پیار کرتا ہے، اللہ جس سے محبوب رکھتا ہے، اب اللہ تعالیٰ کو اس کو کوئی درجہ دینا ہوتا ہے، کوئی اس کو اس کا درجہ بلند کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اس دنیا کو خوب سمجھو، اس دنیا کو اللہ نے دار الاسباب بنایا۔ اس دنیا کو کیا بنایا؟ خوب سمجھو اس بات کو، اس دنیا کو کیا بنایا؟ دار الاسباب بنایا۔ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے قادر مطلق، اللہ تعالیٰ کچھ بھی کر سکتے، ہر چیز۔ وَهُوَ يَسْأَلُ وَلَا يُسْأَلُ، وہ سب کو پوچھتا ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ سب کی گرفت کرتا ہے، اس کو کوئی گرفت کرنا، سوال کرنے، کوئی یہ اللہ سے نہیں کہنے والا کہ آپ نے اے اللہ میاں یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا، لیکن وہ ہر ایک کو پوچھنے والا ہے یا پوچھتا ہے، لیکن اللہ سے کوئی نہیں پوچھتا۔ لیکن اللہ کی ایک سنت ہے کہ اس دنیا کو دار الاسباب بنایا۔ کیا بنایا؟ ایک صحابی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ان کا جو کام کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، کہا اب کوئی ایسا وحی کے ذریعے نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ موقع ہے، ساعت حسن ہے، اجابت دعا کا موقع ہے، تو کہا جو اس وقت مانگو تو مانگو، جو چاہتے ہو۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں آپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، لیکن ایک چیز کرنا، اعینی بکثرت سجود، اعینی بکثرت سجود، تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی، تمہاری یہ دعا قبول ہو گئی کہ جنت میں معیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہو جائے گی؟ حاصل ہو جائے گی۔ لیکن یہ درجہ حاصل کرنے کے لیے یہ اعمال بھی ضروری ہے۔ اعنی بکثرت سجود، اب نمازوں کی کثرت کرو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ یعنی
خالی دعا پر، دعا تو ٹھیک ہے، اور نبی کی دعا، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے، چونکہ دنیا دار الاسباب ہے تو اسباب کو اختیار کرنا ہے، تو اسباب آپ کے اس درجے تک پہنچنے کے لیے کثرت سجود ہے، اس لیے خالی دعا پر اب تکیہ مت کرو، آئینی میری مدد کرو، کیونکہ یہ دعا تمہاری قبول، تجھے یہ درجہ مل جائے، میری مدد کرو کہ تم نمازوں کی کثرت کرو۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا دار الاسباب ہے، اسی لیے یہ جو علماء کرام کا کہنا ہے کہ انبیاء کرام بھی دنیا سے جانا نہیں چاہتے، حالانکہ وہ اللہ کے پیار، جنت کی بشارت، اللہ کی وحی ان کے پاس، اللہ ان سے راضی، لیکن پھر یہ کیا معاملہ؟ کیا موت سے ڈرتے تھے؟ نہیں، الموت جسر یصل الحبیب الی الحبیب، موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے، اور پیغمبر تو اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ کے سب سے بڑے محب ہوتے ہیں، وہ اللہ سے ملنے سے کہاں، لیکن ایک چیز جو ہے جو اللہ کی سنت ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، الدنیا، یہ دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی، یہ دنیا جو ہے اگر یہاں بویا نہیں وہاں کیا پاؤ گے؟ اگر یہاں مزرعہ کس کو کہتے ہیں؟ کھیتی کو، کھیتی میں جب یعنی موسم بہار میں یہ جو ہے کسان اس میں جب بیج بوئے گا تب موسم خزان میں اس کا پھل پائے گا، اگر اس نے بویا نہیں یہاں کچھ پائے گا؟ تو اسی طرح اگر دنیا میں اعمال نہیں کیے، اس لیے سمجھنا چاہیے مقصود بالذات اعمال اختیاریہ ہے، مقصود بالذات، باقی چیز محمود ہے، باقی چیزوں کو کیا کہتے ہیں؟ کوئی خواب میں کچھ دیکھے، کوئی کچھ کرے، کوئی کچھ کرے، یہ محمود چیزیں ہیں، مقصود نہیں ہے، مقصود اعمال یعنی بالاختیار، غیر اختیاری طور پر کوئی عمل ہو جائے اس کو ثواب نہیں ملتا، غیر اختیاری طور پر کوئی عمل ہو جائے اس پر اختیاری طور پر جو عمل کیا جائے، اختیاری طور پر جو عمل کیا جائے وہ مقصود بالذات ہے، امتثال بالاوامر و اجتناب عن المنہیات، جن چیزوں کا اللہ نے حکم کرنے کا دیا ہے ان کو کرنا، اور جن چیزوں سے روکا ہے ان کو رکنا، اللہ کے خوف سے، اللہ کی رضا کی نیت سے، اخلاص تو شرط ہے قبولیت کے لیے، کوئی کرتا ہے دنیا لوگوں کا، یعنی دنیا کے لوگوں کو یعنی راضی کرنے کے لیے یا مشہوری کے لیے یا کسی اور نیت کے لیے، تو ان کا کوئی اعتبار نہیں، تو مقصود بالذات کیا ہے؟ اعمال ہے مقصود بالذات، باقی ساری چیزیں یہ ہیں۔ اب دیکھیے عام لوگ کیا کہتے ہیں؟ عام لوگ کہتے ہیں کہ نماز ایسی پڑھے کہ دنیا مافیا کی خبر نہ ہو، اکثر تو یہی کہتے ہیں، اور صحابہ کے اور بزرگوں کے حالات میں پڑھتے ہیں کہ انہوں نے نماز اور پیچھے سے کسی نے تیر نکالا جسم سے، پتہ ہی نہیں چلا، دیکھو کیا نماز پڑھی۔ اب یہاں ایک صحابی کا عمل آپ کے سامنے آ گیا کہ وہ نماز انہوں نے شروع کی، پیچھے سے کسی نے تیر نکالا، ان کو خبر نہ ہوئی، اور یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے سامنے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میرا قلب مبارک چاہتا ہے کہ میں نماز میں قرأت کو لمبی کروں، قرأت کو بڑی صورت پڑھوں، لیکن گھروں میں بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے اس لیے رک لیتا ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی آواز سنتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے اکمل نماز کسی کی نہیں ہو سکتی، سمجھے نہیں سمجھے؟ ان سے اکمل یعنی کامل ترین نماز کسی کی نہیں ہو سکتی، لیکن وہ خارج نماز، خارج صلاۃ میں جو چیز ہو رہی ہے آواز اس کو سن رہے، وہ ایسا نہیں کہ یہاں سے کچھ بھی ہو جائے وہ سنیں گے نہیں،
نہیں. تو غرض یہ کہ اب ایک شخص کو کیا ہو گیا, ایک شخص کو پورا دنیا معافیہ کی خبر نہیں, نماز کو شروع کیا اور اس میں یہ مطلب جو ہے استغراق ہو گیا, اور اس کو دنیا معافیہ کی خبر. تو آپ کیا کہو گے؟ بہت اچھی نماز پڑھی, نماز تو ایسی ہونی چاہیے. لیکن فقہا کیا کرتے ہیں؟ فقہا کرام کی تو نبض ہے شریعت پر, وہ تو شریعت کو جانتے ہیں کہ اس کا ثواب کا میٹر رک گیا. اگرچہ یہ کیفیت اس کی بہت محمود ہے, اگرچہ یہ کیفیت اس کی بہت محمود ہے, لیکن ثواب کا میٹر اختیاری عمل پر پڑتا ہے. یہ تو غیر اختیاری چیز میں اس کا اختیاری ثبوت ہے نہیں, تو ثواب ہوتا ہے. خوب سمجھو, شریعت کو سمجھنا چاہیے, مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے. اپنے نفس کو خوش کرنا شریعت نہیں کہتے کہ میرے نفس کو یہ چیز خوش کرتی ہے, مجھے ایسا ہونا چاہیے, تو یہ تو میرے نفس کی خواہش ہے, یہ شریعت نہیں ہے. مزاج ہے شریعت. اب کیا ہے, ایک شخص قرآن کریم کو روانی پڑھتا ہے, آسانی سے پڑھتا ہے, سہولت سے پڑھتا ہے, اور دوسرا شخص قرآن پڑھتے پڑھتے اٹکتا ہے. اس کو بیچارے کو پورا پڑھنا نہیں آتا, پڑھتا ہے پھر اٹکتا ہے, پھر پڑھتا ہے پھر اٹکتا ہے. کہا جو روانی پڑھے گا اس کو 1 ثواب, اب جو اٹک کر پڑھتا ہے اس کو 2 ثواب.